بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں طاہر ڈینٹس اور آپ دیکھ رہے ہیں ST TV۔ پاکستان کو بیلنس آف پیمنٹ سپورٹ کے لیے پیسے چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، پیسے ہیں نہیں ہیں اور فنڈز فلو بھی نہیں ہو رہے، اور جو ریمیٹنسز ہیں ان کا بھی اس طرح سے پہنچنا کہ وہ کیٹر کر سکے وہ بھی ناممکن لگتا ہے۔ اب میں کل انڈسٹری دیکھ رہا تھا کہ 4.4% ڈکلائن ہے پروڈکشن میں، اور یہ ٹرانسلیٹ ہوگا ہماری ایکسپورٹس میں اور آگے آنے والے وقت میں اور ہے۔ اور IMF کا وہ کور ہے جس کے بغیر ہمارے دوست بھی اور باقی لوگ بھی ہیلپ کو آنے کو میں کچھ ریلیکٹنٹ ہیں، اور اس وقت اب یہ لگتا ہے کہ جب تک وہ ایک خاص فگر ٹو کور دا ایئر ہم پوری نہیں کر پاتے، شاید IMF اس کو پری کنڈیشن رکھے۔ آج سیاسی مار دھاڑ سے نکل کے پہلی دفعہ لوگوں کا پھر اکانومی کی طرف دھیان گیا ہے، کیونکہ آج 5 روپے پٹرول کی قیمت میں اضافہ کیا گیا پھر، اور یہ اس وقت ہوا ہے جب 55 پہ ڈالر آ گیا ہے۔ ایک سال میں کم سے کم قیمت ہے $55 بیرل۔ اب یہ جو ٹیکسیشن ہے یہ کنڈیشنلٹی سے بیونڈ ہو گیا ہے، یہ ٹیکس لگتا لگا ہے، کیونکہ کنڈیشنلٹیز میں تو آپ وہ لیویز پوری کر رہے ہوں گے آلریڈی کرنے کے لیے، لگتا یہ ہے کہ ہم میلٹ ڈاؤن کی طرف جانے لگے ہیں۔ میکرو اکنامک سٹرکچر، اس میں IMF کیا کر سکتا ہے، کب تک ہوگا، نہیں ہوگا، یا کیا سچویشن ہو سکتی ہے، کور اس پہ بات کرنے کے لیے ہم نے پھر ایک دفعہ دعوت دی ہے ڈاکٹر عابد قیوم سلیری صاحب کو اپنے ساتھ۔ ڈاکٹر صاحب ویری وارم ویلکم، آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ دیکھیے طاہر، آپ کے اسی پروگرام میں ہم نے کہا تھا، بتایا تھا کہ یہ نیٹ انٹرنیشنل ریزروز کی جو کنڈیشن ہے یہ پاکستان کو ہر حالت میں پوری کرنی ہوگی۔ وہ تو نہیں ہو جو آپ کے بائی لیٹرل لینڈرز ہیں، سعودی عربیہ، چائنا، UAE، ان کی طرف سے ایک فرم کمٹمنٹ چاہیے ہوگی کہ یہ اپنے قرضے رول اوور کر دیں گے یا آپ کو یہ ڈپازٹس جو ہیں دوبارہ سے دے دیں گے۔ پچھلا جو ریویو تھا اس میں ان ممالک نے جو کہ یہ ایگزیکٹو بورڈ کا حصہ بھی ہیں، انہوں نے بورڈ میں کمٹ کیا کہ یہ پاکستان کے لیے رول اوور دے دیں گے، جو کہ انہوں نے نہیں کیا۔ تو وہ جو پچھلا ہمارا ریویو ہوا مفتاح اسماعیل صاحب کے ٹائم پہ، تو اس وقت بھی چائنا، سعودی عربیہ، UAE انہوں نے ایگزیکٹو بورڈ میں کہا کہ رول اوور دے رہے ہوں گے، لیکن چونکہ وہ رول اوور انہوں نے نہیں دیا، تو اس وقت IMF جو ہے وہ اسٹاف لیول ایگریمنٹ سے پہلے چاہ رہا ہے کہ ان سے کوئی ٹینجیبل کمٹمنٹ جو ہے وہ لی جائے۔ اب یہ کمٹمنٹ کیوں نہیں ہو رہی؟ چائنا نے جو تو کچھ کرنا شروع کر دیا، اب ان کا آپ دیکھیے کہ حکومت جو ایسٹیمیٹ کر رہی تھی $3 بلین کے قریب، اس میں سے بیشتر حصہ جو ہے وہ آ چکا ہے رول اوور کی شکل میں۔ جو 700 ملین اور 500 ملین ایک ہے۔ جو آپ کے اس وقت گلف میں دوست ہیں وہ ویٹ اینڈ سی موڈ پہ ہے۔ آپ عمران خان صاحب جب تشریف لے گئے، اپنے اس وقت وزیر اعظم تھے، ووٹ آف نو کانفیڈنس سے پہلے جو انہوں نے وزٹ کیے سعودی اور چائنا کے، وہاں پہ ان کو کہا گیا کہ رول اوور ہو جائے گا، لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ امپلیمنٹ نہیں ہوا، چونکہ بہت کلیئر تھا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہونے جا رہا ہے اور یہ حکومت میں نہیں ہوں گے، اور وہ تب تک نہیں ہوا جب تک کہ نئی حکومت جو ہے اس نے اپنا وہ مضبوط نہیں ہو گئی۔ آج پھر اسی دوراہے پہ کھڑے ہیں اور دوست ممالک دیکھ رہے ہیں کہ کیا الیکشن ہوں گے، نہیں ہوں گے، کیا صوبائی الیکشن کے ساتھ مرکزی الیکشن بھی ہو جائیں گے، کون سی حکومت ہوگی، چونکہ وہ افراد کو oblige نہیں کرتے، وہ حکومت پاکستان کو oblige کرتے ہیں، اور حکومت پاکستان جو ہے کون سی جو پارٹی جو یا پارٹیز وہ حکومت میں ہوں گی 3 مہینے بعد، 4 مہینے بعد، یہ ان کے لیے بڑا میٹر کرتا ہے۔ میں جو پوچھنا چاہ رہا ہوں وہ وچ از ویری ورسم، سمجھ بھی نہیں آتی جس چیز کی، اور پریشانی اس سے بڑی ہوتی ہے۔ بات یہ ہے کہ آج آپ نے ایک مریض کو، یا آپ کی سائنس میں تھوڑی سی پرابلم ہوئی ہے اور آپ نے غرارے کیے جا کے اور وہ نکل گیا اور جسم نے اس کو کنٹرول کر لیا، کل وہ جو سائنس کی پرابلم ہے وہ نکل کے آپ کے لیرنگس تک پہنچ گئی، لیرنجائٹس ہو گیا آپ کو، اب آپ نے اینٹی بایوٹک کھانا ہے ورنہ وہ ٹھیک نہیں ہوگی، آپ نے پھر نگلیکٹ کیا اس کو تھوڑا سا، اب وہ بیماری آ گیا کہ آپ کے برونکائی تک آ گئی ہے، اب برونکائٹس ہو گیا آپ کو، اب سخت دوائی کھانی ہے اور چیزیں بھی کرنی ہیں، ابھی بھی آپ نے وہ نہیں کیا، اب وہ آپ کے پھیپھڑوں میں پہنچ گیا اور نمونیا ہو گیا، ابھی بھی آپ نے دوائی نہیں کی، نہیں کھا رہے آپ،
اب اگر آپ نہیں کریں گے تو فلوئڈ اکٹھا ہونا شروع ہو جائے گا اور آپ وینٹیلیٹر پہ چلے جائیں گے. پاکستان کی اکانومی یہ لیٹ کرنے سے جو لینڈسکیپ ہے آئی ایم ایف کی مدد کا وہ چینج ہوتا جا رہا ہے, وچ از کرمنل. جو بھی کر رہا ہے اس کو یا اس کو نہیں سمجھ رہا, اٹس ناٹ اے کہ ہم اس کو باتوں میں کریں. اس وقت جو لینڈسکیپ ہے وہ میرے جیسے جو اکانومسٹ نہیں ہیں, جو تجربے سے یہ چیزیں تھوڑی بہت سیکھی ہیں یہ کرنے, مجھے یہ لگتا ہے کہ جو ایل ایس ایم اور یہ سارا جو گروتھ میں ہے یہ پھیپھڑوں تک معاملہ پہنچ گیا ہوا ہے, کیونکہ انڈسٹری جو اپنے آرڈر لوز کرے گی ان کو کوئی بنگلہ دیش کوئی نہ کوئی ریپلیس کرے گا. وہ دوبارہ کہاں سے وہ جا اس وقت کریٹیکل میلٹ ڈاؤن سے تھوڑا سا ایج پہ لگتا ہے. دیکھیے پاکستان جو ہے وہ از فلرٹنگ ود ڈیفالٹ, اور یہ کئی دفعہ ہو چکا ہے, اس سے آگے چلا گیا. ایسے میں نے تو نہیں دیکھا, اور یہ کئی دفعہ پہلے بھی ہو چکا ہے. اس وقت ہمیں صرف, اور یہ اگین میرا شروع سے موقف رہا ہے کہ ڈیفالٹ سے بچنا جو ہے وہ صرف آپ کی میکرو اکنامک ایشو نہیں, یہ آپ کا فارن پالیسی ایشو بھی ہے. وہ ہے اور ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کس طریقے سے ایک سٹل بیلنس جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں. مختلف جو دوست ممالک اگر ان کے آپس میں کچھ ڈفرینسز آف اوپینین ہیں تو ہم کیسے ایک سٹل بیلنس جو ہے, اور وہ کب تک وہ سٹل بیلنس, نہ صرف کیسے بلکہ کب تک وہ سٹل بیلنس جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں. ظاہر ہے کہ رشیا یوکرین وار کے بعد اور اس وقت جو خطے میں چائنا تائیوان اور چائنا یو ایس جو اس وقت ٹینشن بڑھتی چلی جا رہی ہے, اس کی وجہ سے چیزیں جو ہیں وہ تھوڑی سی مشکل ہو رہی ہیں. جو شارٹ کٹ ہے یعنی ہم باہر والی جو چیزیں ان کو تو شاید نہ تو ہم اس وقت یوکرین وار پہ انفلوئنس کر سکتے ہیں, نہ ہم تائیوان اور چائنا کے تعلقات کو انفلوئنس کر سکتے ہیں. لیکن جو چیز ہم کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ کم از کم جو پاکستان کے اندر سیاسی کشیدگی ہے اس کو کسی طریقے سے اس تناؤ کو کم کرنے کی کوشش کریں. اگر وہ کشیدگی بڑھتی چلی جائے گی تو پھر آپ کے جو چانسز ہیں دوست ممالک کے پاس جا کے ان سے کچھ بیل آؤٹ لینے کے, کچھ فیورز لینے کے, وہ اتنے محدود ہوتے جائیں گے. آپ جو بات کر رہے ہیں کلیئرٹی اس میں لانے کے لیے صرف تھوڑی سی, اب آپ دیکھیں ایران اور سعودی عرب کے درمیان ایک تھوڑا سا دیتان جسے کہتے ہیں نا وہ ہوا ہے. جو ریلیز ایشو ہوئی ہے چائنا سے اس میں انہوں نے اس کو میڈیشن نہیں کہا, انہوں نے کہا ٹرائلیٹرل لفظ ہے یہ, آپ ٹرائلیٹرل ایگریمنٹ ارینجمنٹ بٹوین 3. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے اٹس اے بلاک ناؤ, اٹس اے بلاک ناؤ ود یعنی کہ ملٹری بلاک نہ صحیح. اس سے پہلے جب اوپیک پلس بنا تو پہلے ولیم برنز آئے, پھر جیک سولیوان آئے جو ان کے نیشنل, اس کے بعد پریزیڈنٹ بائیڈن خود آئے اور انہوں نے کہا 3 ملین بیرل جو ہے پروڈکشن بڑھاؤ سعودی عرب کو ٹو اسٹیبلائز دا, کیونکہ ڈومیسٹکلی انفلیشن کا الیکشن ہونے تھے ان کے. سعودی عرب نے نہیں بڑھائی کیونکہ چائنا اور رشیا کی اس کو ٹھیک کرنے کے لیے, اور انہوں نے بڑا میسیولی گین بھی کی ہے, کچھ اس سے پیسے بڑے آئے ہیں, ان کو انکم بڑی ہوئی کرنی. تو اٹس اے بلاک ناؤ, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہم اگر آپ جو کہہ رہے ہیں کہ جس کو بیلنس مینٹین کرنے کا ہے, وہ امریکن بلاک جو ہے ظاہر ہے اس سے ہمیں ایکسپورٹس ہوتی ہیں, ہماری ایکسپورٹ ہوتی ہیں اور آئی ایم ایف ہوتا ہے. باقی تو ڈیفینس میں تو اتنا نہیں فرق پڑتا, وہ تو یہاں سے ہم ہتھیار لیتے ہیں, وہ کوئی اٹس نیگلیجیبل, ڈیفینس کا کوئی اتنا وہ کرتے ہیں. تو چائنا نے ابھی پہلے رول اوور کیا ہے, تو آئی ایم ایف کے پارٹ پہ یہ کہنا کہ وہ رول اوور کریں, مطلب اگر چائنا رول اوور کرے گا تو ہم وہاں کیسے کریں گے؟ اگر وہ پھر بھی نہیں دے رہے تو یہ تو بالکل آپ پھنس گئے. یہ مجھے ویسے لگتا ہے جیسے سوویت یونین کا آپ دیکھیں نا گوربیچوف. اگین جو چیز میں کلیئرٹی اس میں کہاں سے, جو چیز میں ویورز کے لیے کہنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان از ناٹ دا ایکسیپشن. سری لنکا کے ساتھ 20 مہینے سے یہی چل رہا ہے. انہوں نے تو ڈیفالٹ ڈکلیئر کر دیا اور اس کے باوجود ابھی تک ان کو آئی ایم ایف سے پیمنٹ نہیں اور بات ہے طاہر, یہ اور بات نہیں. آپ دیکھیے ہمیں ڈیفالٹ ڈکلیئر کرنے کے بعد اور بات ہے, کنسپیریسی تھیوری سے تھوڑا سا اوپر جانا ہوگا. نہیں کنسپیریسی نہیں, میں تو حالات بتا رہا ہوں, کیونکہ میں حالات چاہیے آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ بیلنس کیسے کہ پاکستان اکیلا ملک نہیں ہے جو کہ آئی ایم ایف میں اس طرح سے اسٹرک ہے. سری لنکا کے ساتھ ایگزیکٹلی یہی ہو رہا ہے, ایجپٹ کے ساتھ ایگزیکٹلی یہی ہو رہا ہے, لیٹن امریکہ کے آپ کے 10 سے زیادہ ملک ہیں جو کہ اسی حالت میں ہیں. افریقہ میں چھوٹے چھوٹے ملک ہیں, گیمبیا ٹائپ, جو گانا ٹائپ, جو کہ بڑے اچھے تھے جو کہ 2 سال سے وہ پھنسے ہوئے ہیں. اس وقت ہمیں جو ڈیٹ سسٹینیبلٹی
گلوبل ڈیٹ سسٹینیبلٹی اور گلوبل ڈیٹ سولوشن ان کی بات کرنا ہوگی. اور وہ جو UN سیکریٹری جنرل کہتے ہیں, یعنی پہلے تو میں نے کہا کہ آپ کے پہلے سوال کے جواب میں کہ ہمیں اپنا ہاؤس ان آرڈر لے کے آنا ہے اور ہمیں اپنی پولیٹیکل جو اس وقت ایک ٹینشن تصادم چل رہا ہے اس کو منیمائز کرنا ہے. وہ تو کرنا ہی کرنا ہر صورت میں, اسٹرکچرل ریفارم, پالیسی ریفارم کرنی ہے, IMF ہو یا نہ ہو. تو یہ تو چیز ہمیں اپنے اینڈ پہ کرنی ہے. لیکن جو دوسری چیز جس پہ کہ اس وقت ڈیولپنگ کنٹریز کو اکٹھا ہو کے بات کرنی چاہیے, اور اس میں UN سیکریٹری جنرل وہ بالکل ہی از ناٹ مینسنگ اینی ورڈس, وہ بہت وہ اس وقت کینڈیڈ طریقے سے وہ جو گلوبل فائنینشیل سسٹم ہے اس کی ویکنیسز کو وہ ایکسپوز کر رہے ہیں کہ یہ ڈکے کر رہا ہے, یہ جو ولنریبلٹیز ہیں ڈیولپنگ کنٹریز میں اسپیشلی ڈیٹ کرائسس اس کو بڑھا رہا ہے. یعنی ایک IMF بنانے کا پورا مقصد یہی تھا کہ وہ بیلنس آف پیمنٹ کے جو کرائسس کے شکار ممالک ہیں ان کو وہ سپورٹ کرے. اب اگر وہ سپورٹ نہیں کر رہا, وہ پہلے ججمنٹل ہو رہا ہے, یعنی جیسا کہ میں نے کہا کہ وہ تو ہمیں جو چیزیں درست کرنی ہے وہ تو کرنی ہے, لیکن یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ ہم پاکستان میں بات کرتے ہیں کہ جی آپ ایکسیڈنٹ پیشنٹ کو ہاسپٹل میں لے کے جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی پہلے آپ FIR جو ہے وہ کٹوائیں پھر اس کو ٹریٹمنٹ ملے گی, اور تب تک ہو سکتا ہے کہ اللہ نہ کرے مریض جو ہے وہ گزر چکا ہو. تو IMF کا اس وقت ہمیں گلوبل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کی ریفارم اور اس پہ بھی بات کرنا ہوگی کہ ان کو اپنا رویہ بدلنا ہوگا, اسپیشلی ٹو دا کنٹریز جو کہ کلائمیٹ ولنریبل کنٹریز ہیں. اور پاکستان کلائمیٹ چینج ولنریبل کنٹریز میں آتا ہے کہ آپ کے سیلاب کے بعد بھی اگر IMF جو ہے وہ آپ کی بیلنس آف پیمنٹ کے لیے کچھ نہیں کر رہا تو یہ تو آپ کی بیماری کو مزید بڑھا دیا اس نے. تو وہ تو نمونیا اسپیشلسٹ ہے جو کہ بخار والے پیشنٹ کو ٹریٹ نہیں کرے گا جب تک اس کو نمونیا ہو نہیں جائے گا. اچھا یہ بتائیں فار دا بینیفٹ آف سمجھنے کے لیے, میں وہ پائے دیکھ رہا تھا بیلنس آف پیمنٹ, سب سے بڑا جو آئٹم ہے وہ ہے آپ کا ڈیٹ, اور ڈیٹ میں بھی جو بڑا پورشن ہے وہ پرنسپل نہیں ہے. وہ جو پرائمری ڈیفیسٹ کی ہم بات کرتے چلے آ رہے تھے, اب وہ آ کے اس میں بڑا پورشن آپ کا جو بنتا ہے وہ ہے انٹرسٹ آن ڈیٹ. اب اگر ہم پیسے اکٹھے کر بھی لیتے ہیں اور ایک دفعہ ہم سپل ہو جاتے ہیں پر 1 2 3 سال کے لیے یا 2 سال کے لیے, تو ڈیٹ سٹاک جو ہے پرنسپل وہ تو ہمارا پھر مزید بڑھ گیا نا. جب تک اور کیونکہ اور اس میں بھی سود آنا شروع ہو جائے گا تو بیلنس آف پیمنٹ لائبلٹی ہماری جو ہے انکریمنٹل ہو جائے گی. مطلب اس کا یہ ہے کہ جب تک ہم اپنی انڈسٹری ایکسپورٹ اور ریمیٹنسز کو نہیں بڑھاتے تو ڈو یو تھنک کہ سپلائی سائڈ اکانومی جو ہے وہ مجبوری بن گئی ہے ہماری؟ دیکھیے یہ والا جو سال ہے اس میں تو آپ اینکر کر جائیں بچ جائیں تب بھی ٹھیک, تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. یعنی آپ سیل کو آپ کو لگتا ہے کہ کر دیں گے انشاءاللہ ہو جانا چاہیے, نہیں ہو جانا, آپ کو لگتا ہے کہ ہو جائے؟ میرا خیال ہے کہ اس وقت جو بیک گراؤنڈ نیگوشیشنز ہیں وہ دوست ممالک کے ساتھ جاری ہیں. سعودی عرب کیا کہتا ہے؟ ظاہر ہے کہ وہ جو میں نے آپ کو کہا کہ ویٹ اینڈ سی موڈ پہ ہیں, اور ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اس وقت پھر آپ کو جو ایک یہاں پہ اسٹیبل اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کی طرف سے ایشورنس چاہیے. اگر آپ کے پولیٹیکل اسٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ سلائٹلی انسٹیبل ہیں. لیکن یہ جو لاہور میں کل ہوا ہے اس سے تو اسٹیبل اسٹیک ہولڈرز کی ایشورٹی بھی انڈرمائن ہوتی بھی لگتی ہے. میرا خیال ہے کہ ہمیں اب اسی لیے شاید پھر آپ نے دیکھا کہ وہ جو ہو رہا تھا وہ ختم بھی ہو گیا, اور وہ اسی لیے ختم ہوا کہ اس کو اس ہائپ تک نہ جانے دیا جائے جو کہ ہم سب کے لیے کسی کے ہاتھ میں نہ رہے, ہاں کلیکٹیو وہ ایک لوز سچویشن بن جائے. تو یہ والا جو سال ہے اس میں تو آپ کو اینکر کرنا ہوگا, اور اس کے بعد جو آپ کی ڈیٹ کوالٹی ہے یا ڈیٹ کمپوزیشن ہے وہ چونکہ بائیلیٹرل ڈیٹ آپ کے زیادہ ہیں, جو بانڈز کی پیمنٹ ہے وہ تو آپ کو اگلے سال اپریل میں جا کے کرنی ہے, $1 بلین کے جو آپ کے یورو بانڈز ہیں. اب ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم کس طریقے سے ری نیگوشیٹ کر سکتے ہیں. ٹیکنیکلی اس کو شاید آپ ڈیٹ ری پروفائلنگ نہیں کہیں گے یا ڈیٹ ریسٹرکچرنگ نہیں کہیں گے, لیکن ہمیں ری نیگوشیٹ کرنا ہوگا چائنا اور سعودی عربیہ کے ساتھ, اور ان ٹرمز اینڈ کنڈیشن کو دیکھنا ہوگا جن پہ کہ یہ ری نیگوشیشن ہوتی ہے. یہ آخری کویشچن میں اینکر کرنے سے آخری ختم کرتے ہیں, لمبا ہو رہا ہے, اس پہ اور کریں گے ہم. میرا خیال ہے اس پہ جاری رہنا چاہیے کبھی نہ کبھی ایز اے کمنٹری. یہ بتائیں کہ یہ جو ہم اینکر کرنے کی بات کر رہے ہیں, ڈیٹ پیمنٹ ایکسٹرنل ڈیفالٹ نہیں ہو رہا,
آپ یہ اینکر کرنے میں اس چیز کو شامل کر کے یہ لفظ بول رہے ہیں کہ جو لوکل انڈسٹری ہے وہ دوبارہ چل سکے گی. اس کی میں وجہ یہ کہہ رہا ہوں کہ میں کسی ایک بڑے ٹائکون ٹائپ ایک بڑے انڈسٹریلسٹ سے میری کچھ 5-10 منٹ کی اسلام آباد میں ملاقات ہوئی 1 to 1. ان کا کہنا یہ تھا کہ وہ امپورٹس جو اب دوبارہ کرنی پڑیں گی وہ کم از کم $2 سے $3 بلین کی 3-4 مہینے کے ایک کوارٹر میں اگر نہ کی جائیں تو یہ دوبارہ چل نہیں سکے گی, کیونکہ جو ہم پرائمری بیلنس والی تو آپ سمجھتے ہیں کہ میں اسی لیے اینکرنگ کی بات کر رہا ہوں کہ آپ کی یہ نہیں ہوگا کہ آپ کو IMF کا لون مل گیا اور اگلے دن یہاں پہ جتنے LC اسٹرک ہیں, جتنی کنسائنمنٹ اسٹرک ہیں, وہ ساری ایک دن میں آ جائیں گی. حکومت کو گریجول, کیونکہ آپ کے پاس تو ایون اگر پیسے ہوں بھی پورٹس پہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ آپ ان سب کو ایک دم سے کلیئر کر سکیں, تو یہ ٹائم لگے گا. آپ پرائرٹائز کر رہے ہوں گے, حکومت پرائرٹائز کر رہی ہوگی, اور مین میڈ ہے یہ. دیکھیے یہ اوائڈ کیا جا سکتا تھا, اٹس پالیسی میڈ. کہ دیکھیں اس کو, یعنی میں یہ نہیں کہوں گا کہ کسی کی غلط انٹینشن اس میں شامل تھی, لیکن اگر ہم حالات کو اس نہج تک نہ پہنچنے دیتے جس نہج پہ وہ اس وقت پہنچ چکے ہیں, سیاسی عدم جو ایک نان ٹالرنس ہے, تو شاید اس کو اوائڈ کیا جا سکتا تھا اگر ہم وقت پہ وہ سارے فیصلے کرنے شروع کر دیتے جو کہ آپ کی کانسٹیچوئنسیز کو ہرٹ کرتے, لمبا ہوتا جا رہا ہے. لیکن نان پاپولر ڈیسیژن اگر ہم ٹائم پہ لے لیتے تو شاید یہاں تک نوبت نہ پہنچ. آخری میں 2 کوئک بات, بے شک کوئکلی ہاں یا نہ میں جواب دے کے پروگرام پھر ختم کرتے ہیں. ایک تو اگر ہاں یا نہ میں جو $5 آج ہوا ہے یہ جسٹیفائڈ تھا بڑھانا, ضرورت تھا وہ. اس کے بغیر انرجی سرکولر ڈیٹ پورا آپ کا اچھا پورا نہیں ہو سکتا. دوسرا یہ بتائیں کہ جب مفتاح اسماعیل کے ساتھ اسٹاف لیول کا ایگریمنٹ ہو رہا تھا اینڈ ہی واز آسکڈ بائی سم ون ٹو پل بیک, اس وقت اگر اسٹاف لیول کا ایگریمنٹ ہے, کیا وہ پوائنٹ تھا جو ہم نے مس کیا اور ہم میرا خیال ہے وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا. وہ ٹرننگ پوائنٹ وہاں پہ ڈیلے ہونے کے بعد پھر چیزیں ہاتھ سے نکلتی گئی. چلیں بہت بہت شکریہ. اس پہ گفتگو کرتے رہیں گے. میرا نہیں خیال کہ میں اس کو کوئی سم اپ کرنے کی ضرورت ہے, میں نے بلنٹ سوالات بیچ میں ہی کافی سارے کر لیے ہیں. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.